السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے، اور خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹے موٹے مسائل ہیں، کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حل کرے، کیونکہ زندگی جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، زندہ دلی کا نام ہے، اور زندہ دلی کا نام ہے حرکت، اس میں مسائل بھی آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میرا بھائی کر رہا ہے، ٹھہر جائے ذرا۔ تو زندگی میں مسائل بھی آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ان مسائل سے کوپ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہم 5 مئی بروز اتوار، ٹائم 3 سے 4 بجے ہے، جو کہ 4 سے اوپر ہو جانا ہے، لیکن ہم نے انشاءاللہ 3 بجے شروع کر دینی ہے۔ اور یہ 3 بجے بھی اس لیے رکھا کہ لوگ لنچ کر کے گھر سے کہیں دور ہیں تو آنا آسان ہو۔ ایک ورکشاپ کرا رہے ہیں۔ ورکشاپ کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف لیکچر دوں گی، ورکشاپ کا مطلب ہم سارے ڈسکس کریں گے اس میں بیٹھ کے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی سائیکالوجسٹ ہے، جو مرضی کو پیشنٹ، اسپیشلی یہ پیشنٹس کے لیے ہم کر رہے ہیں، پیشنٹس کے لیے جو بندہ بھی، یہ اصل میں ایک پیشنٹ نے مجھے یہ سجیشن دی تھی، بلکہ ان کی فیملی کے ایک پیشنٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر آپ کوئی ایسا سیمینار کیوں نہیں کرتی کہ آپ ہمیں سیلف ہیلپ کے طریقے بتا دیں گے، ہم اپنا اسٹریس خود مینیج کرنا سیکھ لیں۔ فنی بات مجھے یہ لگی، میں کہا اچھا تھی تو پھر سیکنڈری تھی، روزی تھی لات مارن لگے ہو، لیکن وہ ایک جوک سائڈ جوک تھا چھوٹا سا، تو اسے میں نے کہا کہ ہاں یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے، تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کا بھی میں نے سوچ لیا۔ اب یہ ہے کہ جو بھی آپ میں سے اپنا کوئی اسٹریس مینیج کرنا چاہے، چیزیں لرن کرنا چاہے، ہم مل کے ایک چھوٹا سا چند گھنٹوں کی 1-2 گھنٹے کی ڈسکشن کریں گے، جس میں اس کے میں ہم چائے بھی پئیں گے اچھی سی، اور 1 to 1 کے لیے تو پھر ہم اس دن ٹائم نہیں ہوگا، لیکن اس دن ہم جو ہے نا ایک گروپ میں ہم گپ شپ لگائیں گے، اور اسٹریس کو، اور جو ہر بندہ آج کل کہتا ہے میں اسٹریس میں ہوں، ہمیں سے ہر بندہ ڈاکٹر کو جا بھی نہیں سکتا، اور خود اسٹریس سے ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی، شوگر خراب، اور کئی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایون اسکن کی ایچنگ، اسکن کی خارش، اسکن کی بہت ساری ڈیزیزز جو ہے نا وہ اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وائرل انفیکشن بہت زیادہ اسٹریس والوں کو بہت بار بار آ کے پکڑتی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ 5 مئی بروز اتوار، اور 3 بجے سے 4 ساڑھے 4 تک نا، یہ ہمارا رہے گا۔ اس کی کچھ فیس بھی رکھی ہے، اس کا جو ہے فون نمبر میں آپ کو ایک دفعہ لکھوا بھی دیتی ہوں، اگر آپ میری سن رہے ہیں تو لکھ لیں، 0326002135 ہاں جی، 0321 اس پہ آپ اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، اگر نہ کرا سکیں تو اس دن بھی آپ ایٹ دا اسپاٹ بھی کرا لیں گے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں خاص کنسیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ اسٹوڈنٹس آ کے اپنا بتاتے ہیں کہ اب وہ کس کالج میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ تعلیمی بارگاہ والوں کو نہیں، جو آ کے کہتے ہیں 40 والے کہتے ہیں ہم نے ابھی ایڈمیشن لیا تو ہم آج تک ان کو ڈسکاؤنٹ نہیں دیں گے۔ فیس بہت زیادہ نہیں ہے، 1800 ہے، جس میں بہت اچھی سی ہم آپ کو چائے پلائیں گے۔ آج جو بات کرنی تھی، بہت ہی خوبصورت بات ہے، میرے دل کو چھو گئی، سورہ مطففین، اس میں ایک جملہ ہے، آیت ہے، مفہوم ہے، آیت ہے ویل للمطففین۔ اب ویل کیا ہے اور مطففین کیا ہے؟ اچھا میں کہتی ہوں، شروع میں پڑھتی تھی نا قرآن، تو مجھے لگتا تھا مطلب میرے لیے نہیں ہے، وہ پرانے لوگ گزر کے ان کے لیے وہ بتا رہے لمحے، وہ فلانا گناہ گر اس کے لیے ہوگا، فلانا مجرم ہوگا، ہم تو بڑے کو پہنچے، بڑے کو نیک لوگ ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کہ اس طرح کے گمراہ کن خیالات۔ اس وقت عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، قرآن کی سمجھ نہیں تھی۔ ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، ابھی یہ تو نہیں کہ ہم کو استغفراللہ کوئی بڑے ہم اسکالر بن گئے، بس یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کو شعور دے رہا ہے، اللہ کی مہربانی۔ اب ویل کا مطلب آپ خود سرچ کر لیجیے گا، بہت ہی خوفناک مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا جو ہے نا، وہ اینگر اور غصے کا جو اظہار ہے، وہ ویل ہے، کہ وہ اتنی بری چیز بربادی ہو جائے، تباہ ہو جائے، لاکھ لعنت ان پہ، یہ مطلب بہت سخت الفاظ ہیں ویل کے۔ آگے ہے مطففین۔ مطففین بھی ہم شروع میں لکھا ہوا کہ جیسے ناپ تول، ہم نے اردو ترجمہ کر کے نا قرآن کے ساتھ بڑا ہم نے ظلم کیا، اپنے بھی ظلم کیا کہ ہم قرآن کو سمجھ ہی نہ سکے پھر ہم ایک ترجمہ اسی کو پکڑ کے دوسرا اسی کو، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا۔ بھائی ایک بندے نے اپنی محنت کی تھی، اب اس کا مطلب یہ اتنی کہ اور بندہ محنت نہیں کر سکتا، تو اسی ترجمے کی نا کاپیاں آگے کر کے نا کرتے رہے نا، اسی کو بنیاد بنا کے، کسی نے بھی کوشش نہیں کی کہ عربی کے اصل مفہوم پہ خود بھی کوشش کر لی جائے، خود بھی غور کر لیا جائے۔ مطففین عام لفظوں میں کیا جاتا ہے کہ ناپ تول میں کمی،
متففین آپ کی میری ڈیلی ہر وقت کی زندگی پہ لاگو ہوتا ہے. متففین جو ہے نا کون لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ کام لیتے ہیں کسی سے تو پورا لیتے ہیں, جب معاوضہ دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈیاں مارتے ہیں, بہانے بناتے ہیں, تھوڑا دیتے ہیں. ہر پوری آپ کی زندگی پہ یہ ہے حاوی یہ چیز. آپ کے گھر میں ہیلپر ہے, سویپرس ہے, کچن ہیلپر ہے, آپ نے اسے کہا کام بہت زیادہ لو, یہ بھی کر لو وہ بھی کر دو, وہ بیچاری مجبور ہے, وہ بیچارہ مجبور ہے, وہ کرے گا. لیکن جب ان کے ساتھ ریٹ طے کرنے کی باری ہوتی ہے تو اچھا سارے نہیں دیں دے. آپ ذرا اس جگہ رکھ کے سوچا کریں کہ جتنے کا آپ اس کو دے رہے ہیں کیا اس سے اس کا خرچہ پورا ہوگا, یا جتنا آپ اگر آپ کو کام کرنا پڑے اور آپ کو اتنے ریٹس ملیں تو آپ کیا کہیں گے. پھر دکاندار کیا کرتے ہیں, متففین میں دکاندار کیسے آتے ہیں, انہوں نے پیسے پورے لینے ہیں لیکن چیز تولنے میں کمی کرنی ہے یا ناقص دینی ہے, وہ بھی متففین میں. رشتوں میں کیا ہے, رشتوں میں یہ کہ ہم ایکسپیکٹیشن بہت رکھیں اور جب ہماری باری آئے کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ کریں تو ہم ڈنڈیاں مار جائیں, کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ لوگ سارے رشتہ دار ہم پہ صدقے والی جائیں, ہمیں گفٹنگ دیں, ہمیں ٹائم دیں, ہمیں پروٹوکول دیں, لیکن جب دوسرے کسی مصیبت میں ہے تو ہم دوڑ دیں یا ہم بہت تھوڑا سا خیال کریں, تو وہ بھی ایک متففین میں آتا ہے. ٹیچر پورے پیسے لے, فیس پوری لے, یونیورسٹیاں کالج پوری فیس لیں, لیکن جب اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرنے کی باری آئی تو وہاں پہ تھوڑا بہت کر کے تو بس ٹال مٹول کرتی. متففین ہے. اسٹوڈنٹ پڑھا نہیں ہے, ڈنڈیاں ماری ہیں, ٹھیک ہے, سفارشیں لڑا کے کسی طرح نمبر زیادہ لیں, متففین میں. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ جتنا حق بنتا ہے کسی کا اتنا نہ دینا متففین ہے. لیکن جب اپنا لینے کی باری آئے تو لینا, جب دوسرے کا دینے کی باری آئے تو نہ دینا, یہ متففین ہے. عورت ہے گھر میں, آپ اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں سارے گھر کا کام کرے گی, آپ کے کھانا پکائے گی, آپ کی فیملیوں کے خیال رکھے گی, لیکن اس کی پاکٹ منی, اس کے جذبات, اس کے رشتہ داروں کا خیال کرنے کی باری آئے تو آپ ڈنڈیاں ماریں, تو آپ متففین. اتنے بہت ہے آج کے لیے. تو اس پہ ہم سب, میں نے تو یقین کریں جب پڑھا تو میرا دل ہول گیا. میں نے بھی ایسی آیت پڑھ کے گزر جاتی تھی کہ ہاں ناپ تول میں کمی کرنے والے ہم تو وہ ہے نہیں, ہم کو تو کچھ بیچتے خریدنے والے بیچتے تو ہے نہیں, ہم تو ہے آتی نہیں موبائل متففین میں. لیکن ہم میں سے ہر بندہ, قرآن صرف قرآن اسی لیے تو کہتے ہیں یہ بڑی جامع کتاب ہے. مطلب یہ ایک آیت ڈاکٹر پہ بھی ہے, ایک آیت تاجر پہ بھی ہے, ایک آیت ہاؤس وائف پہ بھی ہے, ایک آیت سویپر کے لیے بھی ہے, ایک آیت باورچی کے لیے بھی ہے, ایک ایگزیکٹو کے لیے بھی ہے. ہر بندے کے لیے وہ ایک آیت ہے. اس کا مفہوم اتنا واسٹ ہے, اتنا وسیع ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اگر متففین میں آ رہے ہیں تو اب ہم نے اس میں سے کیسے نکلنا ہے. اللہ حافظ, جمعہ مبارک.